حکومت کا سیکیورٹی تحفظات سے نمٹنے کے لیے بڑا فیصلہ، سیکیورٹی اداروں کے اختیارات میں اضافہ، سیکیورٹی فورسز کو قابل گرفت معلومات پر 3 ماہ کی تحویل کا اختیار ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل پیش کر دیا۔ بل میں لکھا گیا کہ قابل گرفت معلومات اور وجوہات کی بنا پر کسی بھی فرد کو 3 ماہ کی تحویل میں لیا جائے گا۔ گرفتار شخص پر الزامات کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح JIT بنائی جائے گی۔ JIT میں سپرنٹینڈنٹ پولیس افسر، انٹیلیجنس حکام، سول آرمڈ فورسز اور دوسری فورسز کے نمائندگان شامل ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف نے اکثریتی رائے سے ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی۔ چیئرمین کمیٹی قانون و انصاف کے مطابق 25 ججز میں سے ایک چیف جسٹس اور 24 ججز شامل ہوں گے۔ دوسری جانب سینیٹر حامد خان اور سینیٹر کامران مرتضیٰ نے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کی۔ سینیٹر حامد خان نے کہا کہ ہمیں قانون سازی کے اس طرح کے طریقہ کار سے اختلاف ہے۔ 26ویں ترمیم سے ہم نے عدلیہ کو بہت سخت نقصان پہنچایا ہے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ آئینی ترمیم کے بعد ججز صحیح انداز میں کام کر رہے تھے، ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ GHQ حملہ کیس میں عمران خان سمیت نامزد ملزمان پر 8 نومبر کو فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ ETC راولپنڈی نے عمران خان کو چالان کی نقول فراہم کر دی، جبکہ شاہ محمود قریشی کو لاہور جیل ہونے کے باعث چالان کی نقول تقسیم نہ کی جا سکی۔ فرد جرم صحت سے انکار کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ میں تو گرفتار تھا۔ علی امین گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان کو تنقید کے نشانے پر رکھ لیا، حکومت کو بھی احتجاج کے حوالے سے سخت پیغام دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں۔ فضل الرحمان اپنے قول و فعل میں تضاد نہ کریں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما اپنے لیڈر مولانا فضل الرحمان کو سمجھائیں کہ وہ اس عمر میں لالچ چھوڑ دیں۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ اس بار پورا پاکستان بند کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس بار آئیں گے تو حکومت کا تختہ الٹ کر جائیں گے۔ حکومت تیار ہو جائے ہم ان کو نکالیں گے، اس بار پورا بندوبست کر کے آئیں گے اور یہ آخری ہوگا۔ امریکی سفارت خانے کا وفد اڈیالہ جیل پہنچ گیا، 3 قیدیوں سے ملاقات بھی کی۔ جیل ذرائع کے مطابق وفد نے فورن ایکٹ کے تحت گرفتار اسیر ملزمان سے ملاقات کی۔ وفد کو امریکی شہریوں عابد ملک، صدیقہ سعید، ایلکس پلیڈو تک کونسلر رسائی دی گئی۔ امریکی سفارت خانے کے وفد میں عرفان جان، مائیکل مرفی اور راحیل جاوید شامل تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے فوکل پرسن کی بازیابی سے متعلق درخواست کی سماعت۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو 24 گھنٹے میں انتظار پنجوتھا کی واپسی کی یقین دہانی کرا دی۔ اٹارنی جنرل منصور عوان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا کہ امید ہے 24 گھنٹے میں انتظار پنجوتھا ریکور ہو جائیں گے، جس پر فیصل چودھری ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل نے امید دلائی ہے تو امید ہی کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ اگر انتظار پنجوتھا آ جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آئندہ سماعت پر آپ دوبارہ پیش ہوں گے۔ جیل میں عمران خان کے کمرے کی بجلی 5 دن تک بند رہی، سجدے کی جگہ بھی نظر نہیں آتی تھی۔ PTI رہنما علی محمد خان کا دعویٰ۔ علی محمد خان نے قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جب تک پارلیمنٹ میرا اور تیرا لیڈر کا فرق رکھے گی تو بے توقیر رہے گی۔ وزرائے اعظم کے ساتھ زیادتی کا رونا رویا جاتا ہے، کیا بانی PTI وزیر اعظم نہیں رہے؟ علی محمد خان نے کہا کہ میں کسی سے رحم کی اپیل نہیں کر رہا، ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو بانی PTI کو باہر لانا ہوگا۔ جو شخص جادو کرے یا اس کی تشہیر کرے اسے 6 ماہ سے 7 سال تک قید ہوگی۔ سینٹ میں جادو ٹونے کی روک تھام سے متعلق فوجداری قوانین میں ترمیم کا بل پیش کر دیا گیا۔ بل میں کہا گیا کہ جرم کے مرتکب کو 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا اور جرم ناقابل ضمانت ہوگا۔ ثانیہ ظاہرہ کیس میں ملزموں کی ضمانت پر فیصلہ۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان سیف اللہ ہجرا نے 3 ملزمان کی ضمانتیں خارج کر دیں۔ عبوری ضمانت خارج ہونے پر 2 ملزمان ثانیہ ظاہرہ کے دیور علی حیدر اور ساس عذرا بی بی فرار ہو گئے۔ عدالت نے ملزمان سید جیون شاہ، سیدہ کمل بی بی اور دعا بی بی کی درخواست ضمانت واپس لینے پر نمٹا دی۔ ملک میں ایک بار پھر مہنگائی میں اضافہ۔ اکتوبر میں سالانہ بنیادوں پر افراط زر کی شرح بڑھ کر 7.17% تک جا پہنچی۔ ادارہ شماریات کے مطابق اکتوبر میں ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح ستمبر کے مقابلے میں 1.23% بڑھ گئی۔ آٹا، دالیں، چکن، سبزیوں اور دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمت میں ایک ماہ کے دوران 3 سے 12% تک اضافہ ہوا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سٹار کھلاڑی بابر اعظم کو آسٹریلیا کے خلاف سیریز کھیلنے سے پہلے ہی ایک منفرد اعزاز حاصل ہو گیا۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق بابر اعظم کا بیٹ بھی میلبرن کرکٹ کلب کے اس لانگ روم کی زینت بن چکا ہے جہاں ڈان بریڈمن، ڈیوڈ بون، جیک ہابز، مائک بریڈلی اور برائن لارا جیسے عظیم بیٹرز کے بیٹ رکھے گئے ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بابر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ وہ بیٹ ہے جس سے میں نے ورلڈ کپ کے فائنل میں بیٹنگ کی تھی۔ یہاں پر عظیم کھلاڑیوں کے بیٹ رکھے گئے ہیں، ان کے ساتھ میرے بیٹ کی شمولیت ایک اعزاز کی بات ہے۔ معروف اسٹیج اداکارہ نرگس پر پولیس انسپکٹر شوہر کا مبینہ طور پر تشدد مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لاہور 15 پولیس کو اطلاع اداکارہ کے بھائی خرم بھٹی نے دی۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں اداکارہ نرگس پر تشدد کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد اداکارہ بھائی کے ہمراہ مقدمہ دائر کروانے تھانے پہنچی۔ اداکارہ غزالہ عرف نرگس کے مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ ملزم تاحال مفرور، پولیس نے ملزم انسپکٹر ماجد بشیر کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں۔